بعثت نبوی سے قبل دیگر اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک، ظلم و ستم اور بدکاری، شراب نوشی اور ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف جہالت کا راج تھا، لوگ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے۔ مگر اس وقت بھی چند ایک ایسے لوگ تھے جو ان گناہوں سے نہ صرف بیزار تھے بلکہ حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے۔ تو ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا شمار قریش کے سرداروں اور شرفاء میں ہوتا تھا۔ اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ بالآخر ایک روز اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور وہ جس حق کی تلاش میں تھا وہ حق اسے مل گیا۔ اس عظیم شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک عیسائی عالم سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، مجھے گمان ہے کہ تم اہل حرم سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم سے ہوں۔ اس نے کہا کہ تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم تیمی بھی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بس ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے ساری بات بتاؤ پھر پیٹ دکھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، تو دو شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ پہلا شخص مہمات کو سر کرنے، جنگیں فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا، نحیف اور کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اور اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے میری ناف پر موجود ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم ہے وہ تم ہی ہو۔ اس نے کہا کہ میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر جب میں اسے رخصت ہونے لگا، اس نے کہا میرے کچھ اشعار سنتے جاؤ جو میں نے اس عنقریب مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ تو گرامی حضرات، اس نے وہ مجھے کچھ اشعار سنائے۔ اس کے بعد میں مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیماً پہنچا، تو میرے کچھ واقف کار سرداران قریش، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری وغیرہ مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا سچا رسول ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس کا انتظار نہ کرتے اور کوئی نہ کوئی خود ہی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ تو میں نے ان کی بات سنی، ان کو احسن طریقے سے واپس کیا۔ پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے۔ میں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں ملے ہو۔ تو میں نے کہا میں تو وہاں کئی بوڑھے آدمیوں سے ملا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ تو میں نے خوش ہو کر فرط محبت سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سنتے ہی حیران اور ششدر رہ گیا کہ واقعی میرے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا، اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا یہ خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی اور پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ امام احمد و مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پیشوا صدیق اکبر ہیں۔ تمامی اولیاء اللہ کے سردار ہیں جو اس ہمارے غوث کے بھی پیشوا صدیق اکبر ہیں۔ تمام علماء امت کے امام اور پیشوا ہیں آپ، بلا شک پیشوائے اصفیاء صدیق اکبر ہیں۔ نہ ڈر عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کیا، جمادی الثانی جاری و ساری ہے، اس کی 22 تاریخ کو آپ کا یعنی عرس منایا جاتا ہے، آپ کا وصال ہے، آپ دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے 22 جمادی الثانی کو۔ تو اس لیے میں نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جس طرح صحابہ کرام میں حضور سے محبت کا جذبہ تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔